بات کریں گے پبلک اویئرنیس کے حوالے سے کہ عام لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں انہیں کون سی ریمیڈیز کو اویل کرنا چاہیے. جیسا کہ ایف آئی آر ایک امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو کہ قابل دستاندازی پولیس جرائم کے اندر ایف آئی آر کا تھانے کے اندر رجسٹر ہونا ایک بیسک رائٹ ہے ایک مدعی کا، ایک ایگریو پارٹی کا. جب کوئی ایف آئی آر کسی پولیس اسٹیشن میں درج نہ ہونے کی ڈیفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی ایس ایچ او کسی سے ملی بھگت کر سکتا ہے، کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو سکتا ہے، یا ایس ایچ او کوئی ایسی اپنے علاقے میں ایف آئی آر کو کم سے کم اندراج کر کے ہائی ایکس کو کوئی ایسی ایفیشنسی شو کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں، میرے علاقے میں کم سے کم جرائم ہو رہے ہیں. لیکن جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کسی نہ کسی انفلوئنس کے یا میلی بھگت سے پولیس ایف آئی آر کو درج نہیں کر رہی ہوتی، تو اس کے لیے جسٹس آف پیس جو ہے، آپ نے ایک سپریم کورٹ میں ڈیفرنٹ ججمنٹس میں یہ ہیلڈ کیا ہے کہ آپ ہائر آفیشلز کو، ان کے ایس پی، ڈی پی او یا کسی بھی ہائر آفیشل کو کہ ایک فورم پہ آپ ایک اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں، یا پولیس کا ریڈریسل جو ان کے کاؤنٹرز ہوتے ہیں کسی بھی کمپلینٹ کے حوالے سے، آپ وہاں درخواست دے کے وہ آپ کو ایک ڈائری نمبر دیں گے. آپ کچھ دن دیکھیں، اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو آپ پھر اس کو ایک لیگل سائڈ پہ کورٹس میں سیشنز کورٹ کو جسٹس آف پیس کی پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز دی گئی ہیں، جو کہ آپ وہاں پہ درخواست دے سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا جو گریوینس ہے کہ ہماری ایف آئی آر لاج نہیں ہو رہی، تو ہمیں ہمارا بیسک رائٹ ہے، تو اس میں ہماری عدالت اس کو دیکھے اور رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا ڈائریکشن دے. آپ نے یہ درخواست 22 سے 22 ضابطہ فوجداری کے تحت 22A6 پرووائزر 6 کے ضابطہ فوجداری کے تحت آپ نے یہ درخواست دائر کرنی ہے. عدالت اس پہ پروسیس کرے گی اور وہ پولیس سے اس بابت کمنٹس مانگے گی کہ ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی جا رہی. اگر پولیس اور اگر کورٹ سمجھتی ہے کمنٹس دیکھنے کے بعد یا بغیر کمنٹس کے بھی عدالت سمجھتی ہے کہ ایف آئی آر لاج ہو سکتی ہے، تو وہ ڈائریکشن دیتی ہے عدالت کے اس ایف آئی آر کو درج کیا جائے. اگر اس کے باوجود پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تو عدالت میں آپ 22B کے تحت یعنی امپلیمنٹیشن آف آرڈر کی درخواست دیں گے. عدالت ان کو طلب کرے گی. اگر ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ لیگل آرڈر کی وائلیشن کی وجہ سے پولیس اہلکار کے اس کنسرن پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اور اگر آپ کی ایف آئی آر سیشن کورٹ سے بھی جسٹس آف پیس نے بھی ایکسیپٹ نہیں کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے، تو آپ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر کے، ریٹ فائل کر کے اپنا جو گریوینس ہے وہ وہاں آپ اس کو اسرٹ کر سکتے ہیں، اسے پیش کر سکتے ہیں. بیسک ایک اور اس میں یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک جیسا کہ امپارٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، فرسٹ ورژن آف پروسیکیوشن ہوتا ہے، تو آپ کو اس کی جو بیسک ایف آئی آر کے جو کانٹینٹس ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایف آئی آر میں کون سی میٹیریل چیزیں ہیں، جس کے میٹیریل فیکٹس ہیں، جو میٹیریل کون سے پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے ایف آئی آر میں ضرور لکھنا ہے. یعنی ایف آئی آر جو ہے وہ اس میں وقوع کی جگہ، ڈیٹ آف اکرنس، ٹائم اور وقت، اور جو ملزمان ہیں ان کے کردار، یا کوئی جھگڑے کا کیس ہے، کوئی مرڈر کا کیس ہے تو انہوں نے آچی اسلحہ ان کے پاس کون سا تھا اور کس طرح انہوں نے مقتول کو زخم کاز کیے یا ان پہ فائر کیا تو کہاں پر لگا. اور اسی طرح کوئی دشمنی ہے درمیان میں جس کا موٹیو ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ وقوع ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ نے ضرور لکھنا ہے. آپ کی جو اپلیکیشن ہے بعض اوقات یہ وربلی بھی، اورلی بھی لکھی جاتی ہے. اگر آپ جا کے اس کو پولیس اسٹیشن میں وربلی بتاتے ہیں تو وہ پولیس لکھے گی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ تحریری اپلیکیشن دیں جو کہ سائن شدہ ہو. آپ جب سائن شدہ درخواست دیں گے تو تمام فیکٹس اس میں درست طور پر لکھے ہوں گے. بعض اوقات پولیس جو ہے وہ جب آپ وربلی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی ڈیٹیلز کو بھی درمیان میں لکھ دیتی ہے جو کہ بہت زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہوتی، اور کئی امپارٹنٹ فیکٹس کو وہ نہیں لکھتے.
جس کی وجہ سے آپ کا کیس خراب ہوگا، اور جب آپ کا کیس کورٹ میں آئے گا تو آپ وہاں پر یہ کہیں گے کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ نہیں لکھا گیا، تو وہ آپ کے کیس میں ڈاؤٹ کریٹ ہوگا۔ اسی طرح جب ایف آئی آر جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تصور کیا جاتا ہے، تو اس کے کا آپ نے اس کو درست انداز میں لکھنا ہے، آپ نے اس کو ایک کمپریہنسو اور ڈیٹیل میں اس کو لکھنا ہے تاکہ وقوع کی تمام واقعات سامنے آ جائیں۔ اس میں وٹنسز کا لکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں کہیں درج ہو رہی تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ یہ ایک اور ریمیڈی جو کہ آپ کو کمپلینٹ یعنی استغاثہ کی صورت میں آپ وہ جو فیکٹس آپ نے اپنی اپلیکیشن میں لکھے تھے اسی سیم صورت میں آپ استغاثہ کی صورت میں آپ ایف آئی آر کو استغاثہ کو کنسرن جورسڈکشن کے میجسٹریٹ یا جج کے پاس اسے فائل کریں گے۔ وہ آپ کے گواہان کا سرسری بیان لے کر اس پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پروسیڈیبل ہے تو وہ آپ کی کارروائی شروع کرے گا، اس میں پولیس کی انٹرفیئرنس کوئی نہیں ہوتی، اور دوسری ادر پارٹی کو سمن کیا جاتا ہے اور ٹرائل ہوتا ہے اس کیس کا، اور اس کا کنکلوژن ایکویٹل یا کنوکشن کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو بیسک چیز بتانا یہ ہے کہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا ایف آئی آر کا لاج ہونا کسی بھی ایگریڈ پرسن کا، اس کو نہ کانسٹیٹیوشنلی ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی قانون کسی پولیس آفیشلز کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس کلیئر کٹ ڈائریکشن ہونے کے باوجود، قانون ہونے کے باوجود، ججمنٹس سپریم کورٹ کے ہونے کے باوجود وہ اس رائٹ کو ڈینائی کرے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر کی اندراجگی کے سلسلے میں جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایف آئی آر کو پرومپٹلی لاج کرنا چاہیے، یعنی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یا ان ٹائم اس کو لاج کروائیں تاکہ تاخیر جو ہے قانون کے اندر اس کو ایک ڈاؤٹ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ کسی کو کنسلٹیشن کر کے یا کسی کو کیسے پلان کر کے کسی ڈیلیبریشن کے ساتھ اپنے جو وقوع کے واقعات کو امپروو کیا گیا ہے یا جھوٹے طور پر لوگوں کو ملوث کیا گیا ہے، جیسے کہ ٹینڈنسی ہے برصغیر اور پاکستان میں کہ ایک ہی وقوع میں پوری فیملی کو انوالو کر دیا جاتا ہے، پورے کیس آف وائڈر نیٹ کی صورت میں مختلف ان کے رشتہ داروں کو، والدین کو، ایک شخص کی اگر جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مرڈر ہوتا ہے تو تمام فیملی کے ممبرانز کو انوالو کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جائے تو قانون میں اس کی ریمیڈی بھی موجود ہے۔ آپ قانون میں 182 کی کارروائی جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ ایک تعزیراتی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو گائیڈنس ملی ہوگی کہ ایف آئی آر کی اندراجگی جو ہے وہ کس طرح ہے۔ اگر اس کی لیگل سچویشن میں ہم جائیں تو میرے دوست بھائی جو وکلاء ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کس طرح اس کو لیگلی کورٹس کے اندر کاربوریشن یا کنٹرڈکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح یہ جو ہے اس کو آپ کورس کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کسی بھی جگہ پہ ہونا یا ڈیلے یا اس کا نقصان جو ہے اس کو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کے تمام فیکٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ اس میں ہوں، کیونکہ جو فرسٹ ورژن ہوتا ہے اسے دوبارہ امپروو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بعض کیسز ایسے سرکمسٹانسز میں ہو سکتے ہیں کہ کوئی ڈکیتی کا کیس ہے، جو ان نون پرسنس اس میں انوالو ہیں، جن کی شکل و صورت آپ نے موقع پر دیکھی اور وہاں پر جو ان کا کردار تھا، انہوں نے کوئی چھینا، کسی سے چھینتے ہوئے کسی کو فائر کیا، جو بھی ان کا کردار تھا ڈکیتی کے اندر، کیونکہ 99% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر شناخت کے اوپر یہ کیس منحصر کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کے نام سے واقف نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی شکل کیسی تھی، ان کے فیشل فیچر کیسے تھے، ان کی شناخت، چہرے کے، ان کے بالوں کی، ان کے باڈی سٹرکچر، یہ تمام ایف آئی آر میں لکھوانا ہے، تاکہ جب شناخت پریڈ کا ٹائم ہو تو اس وقت آپ ان کو مکمل طور پر ان کے رول کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔
اسی طرح کئی اور اس طرح کے سرکمسٹانسز کے اوپر کیسز ہیں، جس طرح قابل دست اندازی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں پولیس ڈائریکٹلی FIR لاج کر سکتی ہے، تو وہ ڈکیتی، قتل، چوری، سیکچول اسالٹ کے کیسز ہیں، کوئی نارکوٹکس کا کیس ہے، کوئی انٹاکسیکیشن کا کیس ہے، اس طرح کے ڈیفرنٹ کیسز کی کیٹیگریز ہیں جو کہ قابل دست اندازی جرائم میں آتے ہیں، تو پولیس باؤنڈ ہوتی ہے کہ ان کو FIR کو لاج کرے۔ اور اس میں فردر جو میں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے آج ایک ججمنٹ ہے اس میں جو کہ PLD 2005 لاہور 470، یہ میرے جو لائرز بھائی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسی طرح کی اور ڈیفرنٹ ججمنٹس ہیں جس میں تھارولی اس چیز کو دیکھا گیا ہے۔ ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کراس ورشن کی سچویشن ہے، مثلا کوئی کیس ہوا ہے اور اس کے اپوزٹ پارٹی جو ہے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، یا کوئی ایسا کسی کون سی پارٹی نے کسی پارٹی نے کسی کے اوپر حملہ کیا ہے، اگریسر پارٹی ہے، تو اس میں دونوں پارٹیز اگر زخمی ہیں تو ایک FIR لاج ہو جائے گی اور دوسری پارٹی کا کراس ورشن لکھا جائے گا۔ پولیس عام حالات میں کراس ورشن جو ہے، یعنی ان کا بیان جو پہلے تو FIR لاج ہوتی تھی، سیکنڈ FIR، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بار کر دیا ہے، اس کو ریسٹرین کر دیا ہے کہ یہ سیکنڈ FIR نہیں ہوگی، جو پہلی FIR ہے اسی میں ہی تمام ورشن کو ادر پارٹی کا لکھا جائے گا، اور اس طرح دونوں پارٹیز کے کیسز سیملٹینیسلی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر بھی آپ کا کراس ورشن نہیں لکھا جاتا تو پھر اس صورت میں آپ نے سیشن کورٹ میں اپلائی کرنا ہے، اسی طرح جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا، تو وہاں سے کورٹ ان کو کراس ورشن کی ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ دوسرے جو ملزمان ہیں ان کے FIR کے ملزمان جو ہیں ان کے خلاف اگر کراس ورشن میں اکیوز تصور ہوتے ہیں تو ان کو خلاف کارروائی کی جائے۔ تو آج آپ نے ضرور اس پبلک اویئرنیس کے لیے میرا ایک میسیج ہے، آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک پہنچے اور ان کا جو بیسک رائٹ ہے وہ اس سے آگاہ ہوں۔ تھینک یو۔